آیت اللہ علی خامنی کے بارے میں یہ میری تیسری ویڈیو ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کوئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے کینہ و بغض رکھتا ہے تو اس کو شہید کہنا تو بہت دور کی بات، میں اس کو مسلمان کہنا بھی صحابہ کی شان میں گستاخی سمجھوں گا۔ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کو فاسق کا درجہ دیا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وہ مبارک لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر اسلام کی بنیاد رکھی۔ ان کے خلاف نفرت رکھنا اسلام کے بیسک عقائد کو چیلنج کرنے کے برابر ہے۔ اسرائیل ورسز ایران کی جنگ میں اب بھی ایران کو سپورٹ کرتا ہوں، اور آیت اللہ علی خامنی جیسے لیڈر کے اس دنیا سے جانے کا صدمہ مجھے اب بھی ہے، کیونکہ انہوں نے فلسطین کے مظلوموں کو اوپنلی سپورٹ کیا، ظالم اسرائیل کا ڈٹ کر سامنا کیا، جبکہ اور دوسرے عرب ممالک کے حکمران سو رہے تھے اور چپ تھے۔ فلسطین کے لیے آواز اٹھانا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے، اور اس میں خامنی کی ہمت اور کریج کو سلیوٹ ہے۔ صرف خود کو اور اپنی فیملی کو ہی نہیں کھویا، بلکہ اسرائیل نے ایسا ظالمانہ حملہ کیا ہے جس میں اسکول کی 160 زائد بچوں کی جان گئی۔ بڑا ہی دکھ ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر، لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ ہسٹری کے کچھ ڈارک چیپٹرز کو اگنور نہیں کر سکتے۔ 2013 سیریا کی سیول وار میں ایران نے بشر الاسد کو فل سپورٹ دیا، جو مسلم کنٹریز کے لیے بہت دکھ دائک چیپٹر ہے۔ UN رپورٹس کے مطابق ایرانین بیکڈ فورسز نے سیریا کے سویلینز پہ اٹیک کیے، جس میں ہزاروں بچے اور عورتیں شہید ہوئے۔ یہ ایکشنز مسلم مظلوموں کے خلاف دل کو چیر دیتے ہیں۔ شام، عراق اور دوسرے مسلم ملکوں میں ایران کی انٹروینشن نے لاکھوں مسلمز کی جان لی، جو امت کی ڈویژن اور درد کو اور گہرا کرتی ہیں۔ اس وقت ایران کا مقصد پاور اور انفلوئنس تھا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں مسلمان مارے گئے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہر طرف سے ظلم کی مذمت کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسرائیل کا مقصد صرف ایران کے ساتھ جنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام کو ختم کرنا ہے۔ اور میں ایران کے سپورٹ میں اس لیے بھی ہوں کیونکہ جنگ بدر کا وقت تھا جب سورہ روم نازل ہوئی تھی۔ رومنز جو کرسچنز تھے تو ان کو پرشینز لوگوں نے پہلے کافی بڑی شکست دی تھی۔ اس بات سے مشرکین مکہ کافی خوش تھے اور کہتے تھے دیکھو ہمارے بت پرست بھائی غالب آ رہے ہیں اور تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا چند سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی نصرت سے۔ اور دیکھو اللہ کا وعدہ سچا نکلا۔ جنگ بدر کی دن یا اسی دور میں رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رومیوں کی جیت پر بہت خوش ہوئے۔ تو ایرانی جو بھی ہے لیکن رومیوں کی طرح ہمارے بہت قریبی ہے۔